السلام علیکم ڈیئر اسپائرنٹس، یہ ہمارا ایجوکیٹر پریپریشن کا سیشن جو ہے 2022 اگست، یہ پہلا لیکچر آج کا ہمارا جیوگرافی کا۔ اس سیشن میں ہم تمام سبجیکٹس کو کور کریں گے۔ تھوڑی سی انفارمیشن اس سیشن کی آپ کو دیتا چلوں۔ اس سیشن میں ہم تمام سبجیکٹس کو کور کریں گے: انگلش، اردو، بیسک میتھ جو ہے، جو آپ کی پی پی ایس سی پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کریں گے، صرف بیسک میتھ کریں گے۔ جیوگرافی کریں گے، اس کو میپس کے ٹرمز کے حوالے سے سمجھیں گے، تو پاس پیپر بھی اس کے اینڈ پہ کریں گے۔ اس سیشن میں آپ کو ایک بک ریکمینڈ کی جائے گی، صرف آپ نے وہ لینی ہے۔ باقی جو میں آپ کو یہ لیکچر دیا کروں گا، نوٹس بنا کے دیا کروں گا، ڈیفینیشن بنا کر دیا کروں گا، آپ نے یہ ان کا اسکیچ جو ہے، ان کا کنسیپٹ بنانا ہے اپنے ذہن میں۔ تو ایجوکیٹر کی جو اپ کمنگ جابز ہیں، آپ انشاءاللہ اس کے لیے جو ہے تیاری کریں گے۔ آپ انشاءاللہ جب ایگزام میں بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ سیشن لیا ہے۔ لیکن اس میں یہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ صرف میں اس میں کافی محنت کروں گا، اور آپ طلبہ کی بھی محنت چاہیے اس میں۔ جب تک میں کرتا رہوں گا محنت اور آپ نہیں کرو گے تو اس کا ہم فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ میری محنت ہی دراصل آپ کی محنت ہے۔ آپ میں سے جتنے سٹوڈنٹس، آپ نے امیجن کرنا ہے کہ ہم نے ماسٹر کر لیا ہے، آئی تھنک یہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں یہ ماسٹر لیول کے ہیں، تو آپ نے امیجن کرنا ہے کہ ہم نے جو ٹیچنگ کی سیٹ ہے وہ انشاءاللہ اس اپ کمنگ 2022 جو جابز ہیں وہ ہم نے انشاءاللہ لینی ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا بھی چلوں کہ یہ جابز جو ہیں انشاءاللہ الیکشن سے پہلے پہلے حکومت جو ہے یہ اناؤنس کر دے گی، اس طرح بہت امید ہے، کیونکہ یہ لاسٹ جو بھرتی ہوئی تھی 2019 میں ہوئی تھی پی پی ایس سی کے تھرو، تو اس میں جو سلیبس آرٹس والوں کا تھا وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، جو پی پی ایس سی آرٹس والوں کا ایجوکیٹر کا بی پی ایس 14 پہ سلیبس تھا، وہ ٹوٹل جنرل نالج پہ تھا۔ جی کے میں تمام سبجیکٹس آتے ہیں، مثلا انگلش، اردو، جغرافی، اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز، جنرل نالج جو ہے، یہ ٹوٹل سبجیکٹ، کمپیوٹر سائنس بھی اس میں انکلاؤڈ ہے۔ تو جو سائنس والے تھے ان کا 50% سائنس کے سبجیکٹ ریلیٹڈ تھا، اور 50% جو ہے وہ جی کے پہ مشتمل تھا۔ تو ہم یہ بیسیکلی آپ کو ایجوکیٹر آرٹس کے حوالے سے پریپریشن کروائیں گے۔ تو اس میں ہم چلتے ہیں، جغرافی ہمارا آج کا پہلا لیکچر ہے، تو ہم پڑھتے ہیں: دی اسٹڈی آف پلیس اینڈ ریلیشن شپ بٹوین دا پیپل اینڈ دیر انوائرمنٹس۔ یعنی یہ جو جغرافی ہے یہ اسٹڈی ہے جو انسانوں کا ایک ماحول ہے، انسانوں اور اس ماحول کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کا جو مطالعہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جغرافی کہتے ہیں۔ جیو مین ارتھ ہوتا ہے، اور گرافی مینٹ ہوتا ہے ٹو رائٹ اباؤٹ۔ تو یہ ہم اس کے جغرافی کے تلفظ بھی بعد پی پی ایس سی میں پوچھ لیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم یہ کچھ ٹیکنیکل ٹرمز آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں جغرافی کے حوالے سے، ان کو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا جاتا ہوں، بعد میں گروپ میں ان کی کوشش کروں گا پکچرز بھی اپلوڈ کر دوں، ڈیفینیشن بھی انگلش میں آپ کو بتا دوں، تاکہ آپ کو پی پی ایس سی کے پیٹرن جو ایم سی کیوز آتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو کوئی ٹینشن نہ رہے۔ یہاں میں آپ کو صرف تھوڑا سمجھاؤں گا، کیونکہ یہ تو لیکچر ہے، تو یہاں پہ صرف آپ کو ان کی ڈیفینیشن بتائی جائیں گی، سمجھایا جائے گا، کنسیپٹ بنایا جائے گا، بعد میں آپ کو ان کی گروپ میں پکچر بھی شیئر کر دی جائیں گی۔ تو یہ جغرافیکل ٹرمز میں جو ہے سب سے پہلے ڈیزرٹ ہے۔ ڈیزرٹ صحرا ہوتا ہے، یہ ایک بنجر علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ، یعنی یہ سمجھ لیں ہاسٹل ہوتا ہے جانوروں کے لیے، یا بہت ہی لمبی زمین ہوتی ہے، جیسے پاکستان میں ہے ڈیزرٹ صحرا، تھل صحرا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے اوسز۔ اوسز جو ہوتا ہے یہ ایک سمال ایریا آف ڈیزرٹ ہوتا ہے، جس میں واٹر جو ہوتا ہے تھوڑا سا دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ڈیزرٹ کی ایک طرف ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ پانی ہوتا ہے سبزیوں اگانے کے لیے، کچھ جگہ جو ہے وہ قابل کاشت ہوتی ہے، ورنہ جو ڈیزرٹ ہے اس میں کوئی چیز ہم کاشت نہیں کر سکتے۔
تو یہ جو اوسز ہے یہ ڈیزرٹ کا ایک شمار حصہ ہوتا ہے، ڈیزرٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک طرف وہاں پانی بھی ہوتا ہے، وہاں تھوڑی سی جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں کوئی چیز کاشت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پہ آپ کی پلیٹیو، یہ آپ دراصل جب سیلاب آتے ہیں، سیلاب تو یا کوئی چیز پہلے پڑی ہوتی ہے پرانے علاقوں میں، کوئی اونچی ماؤنٹین وغیرہ ہوتی ہے، تو اس میں جب یہ بارشیں وغیرہ آتی ہیں تو بعض اوقات ایسا آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ وہ جو ایک چوٹی ہوتی ہے وہ اونچی رہ جاتی ہے، اور باقی جو اطراف کا ایریا ہوتا ہے ڈلوان کا وہ پانی سے پگھل کر جو نا ہموار ہو جاتا ہے، تو جو سینٹر میں تھوڑی سی اونچی نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے پلیٹیو۔ اس کے بعد جو بیوٹس ہے، بیوٹس جو ہوتا ہے یہ بھی پلیٹیو ہی ہوتا ہے، لیکن یہ پلیٹیو سے چھوٹا ہوتا ہے، یہ فلیٹ ایلیویٹڈ ہوتا ہے، اوپر سے فلیٹ ہوتا ہے، سیڈیں جو ہے اس کی ٹیپر ہوتی ہیں، یہ بیٹیو ہوتا ہے۔ میسا جو ہوتا ہے یہ بیٹیو سے بڑا ہوتا ہے، تو یہ بھی فلیٹ ایلیویٹڈ ہی ہوتا ہے، اوپر سے فلیٹ ہوتا ہے، سائڈوں پہ اس کی ترچھی ہوتی ہیں، باقی آواز زمین سے یہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے۔ تو وولکانو ہے، وولکانو جو ہوتا ہے یہ دراصل 6 نمبر پہ یہ لاوا ہوتا ہے، یہ زمین میں مختلف قسم کی گیسز کی وجہ سے ایک سمندر میں یہ بعض اوقات ہوتا ہے، تو یہ آگ کی صورت میں اوپر ابھرتا ہے، ایسے جیسے کوئی چیز گل رہی ہوتی ہے، تو وہاں سے یہ پگھل کر پھر سائڈوں پہ کافی اوپر چلا جاتا ہے، پگھل کر زمین وہ اوپر آتی ہے، اس میں کچھ گیسز یا کیمیکل ہوتی ہیں۔ تو 7ویں نمبر پہ ہے گلیشیئر۔ گلیشیئر جو ہوتا ہے یہ آپ کو سب کو پتہ ہوگا آئی تھنک، اس میں جہاں برف باری ہوتی ہے تو برف باری ہوتے ہوتے یعنی ایک طرف برف باری ہوئی، اس کے اوپر پھر برف باری ہوئی، اس کے اوپر پھر برف باری ہوئی، تو یہ کافی طے بن جاتی ہے، یہ برف کی جو تھکنس کافی ہو جاتی ہے، اس کا میس کافی ہو جاتا ہے، والیوم کافی ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں گلیشیئر۔ ٹنڈرا جو ہوتا ہے یہ گلیشیئر کے ساتھ چھوٹا سا ایریا ہوتا ہے ٹنڈرا، تو یہ بالکل کول ڈسٹ ایریا ہوتا ہے، اس میں ہم کوئی کسی قسم کی کاشت نہیں کر سکتے، یہ بالکل کول ڈسٹ ایریا ہوتا ہے، یہ قابل کاشت کو چیزوں کی جڑوں یا ان کے افزائش میں یہ بالکل روک دیتا ہے، کیونکہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن یہ ہموار ہوتا ہے۔ گلیشیئر جو ہوتا ہے یہ اکثر اونچا اور برف باری پہاڑی کی صورت میں نظر آتا ہے، کیونکہ یہ برف جمی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ٹنڈرا جو ہے یہ ہموار ہوتا ہے آپ کا۔ اس کے بعد ہے آپ کا گیسر۔ گیسر جو ہوتا ہے یہ جیسے آپ نے وولکانو میں پڑھا ہے کہ زمین سے کچھ آگ یا لاوا وہ اوپر کی طرف آتا ہے، تو یہ گرم پانی آتا ہے گیسر میں، گرم پانی ایک دھار کی شکل میں زمین سے کافی اوپر آتا ہے، تو ماؤنٹین ہے، ماؤنٹین جو ہوتی ہے یہ پہاڑی ہوتی ہے، یہ اپنے ارد گرد کے علاقوں سے جو ہے کافی اونچی ہوتی ہے، ہل ہے، ہل جو ہے یہ بھی ہوتی پہاڑیاں ہی ہیں، لیکن یہ اپنے ارد گرد علاقے سے تھوڑی سی اونچی ہوتی ہیں، ماؤنٹین جو ہیں یہ تو کافی اونچی ہوتی ہیں، اور جو یہ ہل ہے اس کا میں جب آپ کو اسکیچ کر دوں گا گروپ میں شیئر کروں گا تو آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی، یہ صرف تھوڑی سی اونچی پھر تھوڑی سی نیچی پھر تھوڑی سی اونچی پھر تھوڑی سی نیچی، تو یہ ہلی ایریا ہوتا ہے۔ اس کے آگے ہے آپ کا ویلی۔ ویلی جو ہے یہ اکثر آپ کو جو دو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں ان کے درمیان جو فلیٹ ایریا ہوتا ہے ان کو ویلی بولتے ہیں۔ فوریسٹ ہے، فوریسٹ جنگلات ہوتے ہیں جو دوسرا نیچرلی جہاں پہ گروتھ ہوتی ہے ٹریز کی، یا اس علاقے کو فوریسٹ کہتے ہیں۔ لیک ہے، لیک جو ہے جھیل ہوتی ہے، یہ کسی بھی دریا یا نیچرل سورس آف واٹر سے تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے جہاں پانی رکا رہتا ہے، یہ پانی اس سے داخل ہوتا ہے، اس سے آگے آؤٹ لیٹ نہیں ہوتا۔ لیک کی یہ خصوصیت ہے اس کے آگے آؤٹ لیٹ نہیں ہوتا، یہاں پانی ایک کنڈیشن میں بالکل ساکن حالت میں کھڑا رہتا ہے، صرف اسے پانی کہیں سے ملتا ہے۔ یہ ایک بیسن ہے 15 نمبر ٹرم۔ بیسن جو ہوتا ہے یا آپ دریا میں جب یا کسی نہر میں اترتے ہیں تو شروع میں تو اس کی گہرائی تھوڑی ہوتی ہے، آپ جیسے جیسے آگے جاتے ہیں تو اس کی گہرائی کافی زیادہ ہوتی جاتی ہے، تو ایک مقام آتا ہے کہ آپ دریا یا کسی نہر کے بالکل سینٹر میں چلے جائیں جہاں پہ اس کی گہرائی جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے علاقے کو ہم بیسن کہتے ہیں۔ کیپ ہے، کیپ ہوتا ہے بیسیکلی کسی سمندر میں کچھ ایریا جو ہے دوسرا کافی آگے کی طرف بڑا ہوتا ہے۔ یعنی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پنسل پکڑ لوں، سوری کھانسی آگے کمپرومائز کیجیے گا۔ یہ لیک ہے، بیسن ہے، دوسرا کیپ ہے،
یعنی یہ آپ سمجھ لیں یہ سمندر ہے اور یہ تھوڑا سا علاقہ اس کا یہ آگے کی طرف بڑھا ہوا ہے، یہ سارا سمندر ہے۔ تو یہ جو تھوڑا سا علاقہ خشکی یہ سمندر ہے، سوری، تو یہ تھوڑا سا علاقہ جو خشکی کا آگے آیا ہوا ہے سمندر میں، یہ والا، اس کو ہم کہتے ہیں کیپ۔ آئس برگ جو ہوتا ہے یہ گلیشیئر کا یہ چھوٹا سا پیس ہوتا ہے۔ یہ گلیشیئر کا جو جب ٹوٹتی ہے برف تو چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اس کو ہم آئس برگ کہتے ہیں۔ اوشن جو ہوتا ہے یہ پانی کی بہت بڑی مقدار والا ہوتا ہے۔ اوشن آپ بالکل دوسرا اس سے واقف ہیں، یہ اس سب سے بڑا جو ہے پیسفک اوشن ہے، یہ پانی اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سی اور اس میں صرف ڈیفرنس یہ ہے کہ اوشن جو ہوتا ہے یہ چاروں طرف سے پانی ہوتا ہے، اور سی جو ہے یہ کسی ایک طرف سے کسی مٹی یا یعنی اس کو روک ہوتی ہے، ایک طرف سے اس کی طرف مٹی آ جاتی ہے، یعنی کنارہ جب خشکی اس کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سی۔ تو یہ آگے آپ کی ہے 20 نمبر ٹرم۔ بے جو ہوتا ہے یہ دراصل سمندر میں ہی تھوڑا سا جو پانی والا ایریا ہے وہ کسی خشک والی ایریے میں تھوڑی سی جگہ میں چلا جائے، یعنی کہ آپ کو یہاں سمجھا دیتا ہوں، یہ آپ کا سمندر ہے، یہ آپ کا سمندر ہے، اور یہ ادھر ساری خشکی ہے، یہ خشکی ہے، اور یہ سمندر کا تھوڑا سا حصہ ادھر بھی پانی چلا جائے تو یہ جو ہے یہ ایریا، اس کو ہم کہتے ہیں بے۔ گولف جو ہوتا ہے یہ بھی بے ہی ہوتا ہے، یہ اصل میں اس کی بڑی شکل ہوتی ہے اور یہ لمبا ہوتا ہے، یعنی آپ بے کی بڑی شکل کو گولف کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہے یہ چھوٹی سی ہے، اور یہ اگر اس صورت میں ہو جائے یہ تو اس کو ہم کہتے ہیں گولف۔ سٹریٹ جو ہوتی ہے یہ دراصل ایک جو ہے بہت ہی شارٹ راستہ ہوتا ہے سٹریٹ پانی کا، دو اوشن کو جوڑنے کے لیے، یا یعنی یہ ہمارے پاس ایک اوشن ہے، یہ کوئی اوشن یا دریا ہے، تو یہ اس کو بالکل چھوٹے سے راستے پہ یہ بھی سارا پانی ہے، یہ بھی سارا پانی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چھوٹا سا راستہ ان دونوں کو آپس میں ملا رہا ہے پانی کا، تو اس کو کہتے ہیں سٹریٹ۔ استھمس سٹریٹ کے بالکل الٹ ہے، یعنی ہمارا یہ بھی خشکی ہے، یہ بھی خشکی ہے، اور یہ بھی خشکی ہے، تو یہ جو ہے یہ سارا پانی ہے، یہ سارا پانی ہے، تو ادھر بھی یہ چاروں طرف پانی ہے، تو یہ چھوٹا سا خشکی کا یہ بند ٹائپ جو اس خشکی اور اس خشکی کو آپس میں ملا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں استھمس، ٹھیک ہے۔ استھمس کہتے ہیں۔ ریور جو ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے فریش واٹر ہوتا ہے، یہ چھوٹی مقدار میں ہوتا ہے اوشن سے، تو اس میں صرف تازہ پانی ہوتا ہے۔ اس لینڈ جو ہوتا ہے یہ آپ کا جزیرہ ہوتا ہے، اس کے بھی آپ واقف ہیں، یہ یعنی کہ یہ کوئی سمندر ہے یا کوئی، تو اس میں یہ چھوٹا سا جو ہے خشکی والا حصہ جو ہے یہ، باقی سارا یہ پانی ہے، چاروں طرف پانی ہے، تو یہ چھوٹی سی خشکی والی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں اس لینڈ۔ پینسولیا ہوتا ہے یہ بھی دراصل اس کا سمندر کا جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا خشکی والا حصہ جو ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا اس طرح آگے بڑھ جائے، یعنی یہ سمندر ہوتا ہے یہ، اور یہ تھوڑا سا خشکی والا حصہ سمندر کی آگے طرف، اس کو ہم کہتے ہیں پینسولا۔ تو یہ کچھ ٹیکنیکل ٹرم سے ڈی ایس طلبہ، اس کی میں کوشش کروں گا آپ کو پکچر بھی ادھر بھیج دوں گا، تو یہ آپ نے آج یاد کرنی ہے، ان کے کنسیپٹ جو ہے بھی بٹھانا ہے، نیکسٹ ان کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ آئیں گے تو آپ کو ان ڈیفینیشنز کا پتہ ہوگا، تو آپ پہچان پائیں گے کہ یہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے یا کیا پوچھ رہا ہے۔ تو مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔